अरबों रुपए की करप्शन हुई, वो केस आज तक चल न सके, वो स्टे ऑर्डर जो मिले या केस नहीं चला, वो एनआरओ किसने दिलवाया? वो इमरान खान नियाजी का दौर था। आपको कौम को अब जवाब देना है, झूठ से नहीं, द्रोह गोई से नहीं, और इदारों के ख़िलाफ़ यानी लंबी ज़ुबान इस्तेमाल करने से नहीं, और ज़मीर की फ़रोख्त और ज़मीर की सेल से नहीं। एक एक पाई कौम की दुख को मिटाने के लिए हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। ऑडियो लीक ने इमरान खान के साजिश का बयानिया बेनकाब कर दिया। कभी एनआरओ नहीं मांगा, हमारे खानदान ने कई बार इंतकामी कार्रवाइयों का सामना किया। इमरान नियाजी को अपनी बदउनवानियों का हिसाब देना होगा। अगर पंजाब में मरकज़ की तर्ज पर आइनी तौर पर हुकूमत तब्दील होती है तो कोई एतराज़ नहीं होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. किसी मुल्क, ग्रुप या तंजीम को पाकिस्तान को सियासी या मौशी गैर मुस्तहकम करने नहीं देंगे। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। मुल्क की सरहदें मजबूत हाथों में हैं। पाकिस्तान से मुनज़्ज़म दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका है। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो न दी जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा का मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब। इमरान नियाजी को इदारों की जानिब से गैर जानिबदारी से तकलीफ हो रही है। बैरूनी साजिश और साइफर का पर्दा बेनकाब हो चुका। इखलाकियात का दर्स देने वाला खुद हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस निकला। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी, इंतशार, फसाद और अफरा तफरी फैलाने की साजिश। ये इकदाम इमरान के हुक्म पर विफाक पर हमला करने की तैयारी है। फॉरेन एजेंट अपनी करप्शन, कौमी सलामती से खेल और अवाम को बेवकूफ बनाने की चालों से तवज्जो हटाना चाहता है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़रई शोबे के मसाइल के हल के लिए पैकेज को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। सब्सिडी पैकेज पर सूबों के साथ मुशावरत की जाए। इजाफी पैदावार के लिए खुर्दनी तेल के बीज पर भी सब्सिडी दी जाए। वज़ीर आज़म का किसान पैकेज से मुतालिक फैसलों के लिए आला सतह कमेटी तश्कील देने का फैसला। आलमी बैंक पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए $2 अरब देगा। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रवां साल $1.5 अरब मुख्तलिफ मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की वजीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार से गुफ्तगू। समाजी और मौशी तरक्की के मंसूबों पर तबादला ख्याल। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम कल मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। शायान शान इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। मरकजी सीरत कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होगी। इमारतें, गलियां और बाजार रंग बरंगी झंडियों और बरकी कुमकुमों से सज गए। सरवरे कायनात आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम को गुलहाए अकीदत पेश। नबी पाक के उसवाए कामिल की पैरवी ही दुनिया और आखिरत की फलाह का ज़ामिन है। वज़ीर आज़म और सदर मामलुकत की कौम को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। 8 अक्टूबर 2005 के कयामत खेज ज़लज़ले को 17 बरस बीत गए। तबाही के अनमिनट नकूश आज भी ताज़ा। आज़ाद कश्मीर में तकरीब का इनेकाद। कुदरती आफत में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआ।
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد بڑھانے کی قرارداد منظور۔ عالمی برادری سے مشکل وقت میں پاکستان سے بھرپور تعاون کی اپیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خیر مقدم۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے مالی مدد اور قرض میں سہولت تک رسائی دی جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم انتہا کو چھونے لگے۔ بے گناہ نوجوانوں کا اغوا اور ماورائے عدالت قتل کے واقعات معمول بن گئے۔ حریت قیادت کا بین الاقوامی برادری سے بھارت کی ریاستی دہشت گردی روکنے کا مطالبہ۔ بھارت میں ریپ اور دیگر جرائم کے بڑھتے واقعات۔ امریکہ نے اپنی شہریوں کو انتباہ جاری کر دیا۔ دہشت گرد بہت کم یا بغیر کسی وارننگ کے حملہ کر سکتے ہیں۔ سیاحتی مقامات، نقل و حمل کے مراکز، بازاروں، شاپنگ مالز اور سرکاری سہولیات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ روس اور کریمیا کو ملانے والے واحد پل کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ 3 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ پل تباہ ہونے سے یوکرین جنگ میں مصروف روسی فوجیوں کو سپلائی متاثر۔ نیو یارک میں غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں تیزی سے اضافہ۔ ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ زمین کے استعمال کی موجودہ شرائط کو بھی معطل کرنے کا فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ پاکستان میں اوور سٹے کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے جنرل ایمنسٹی کا اعلان۔ 31 دسمبر سے پہلے پاکستان ویزا آن لائن سسٹم کے ذریعے ایگزٹ پرمٹ بنوائیں، کسی اوور چارجز کے بغیر اور قانونی طریقے سے پاکستان سے جائیں۔ بھارت اور صومالیہ کے شہری وزارت داخلہ کے متعلقہ سیکشن تشریف لائیں۔ یاد رکھیں، 31 دسمبر کے بعد 1 سال سے زیادہ اوور سٹے کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور 3 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ وزارت داخلہ، حکومت پاکستان۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ عمران نیازی کو اپنے دور میں دیے گئے NROs کا حساب دینا ہوگا۔ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آڈیو لیک نے عمران خان کے سازشی بیانیے کو بے نقاب کر دیا۔ ایک سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ اگر آئینی اور قانونی طریقے سے پنجاب میں حکومت تبدیل ہوتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں اسد یار خان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں۔ جب بھی عدالتوں نے طلب کیا پیش ہوئے۔ ہم نے جھوٹے مقدمات میں جیل کی صحبتیں برداشت کیں۔ NRO کی گردان کرنے والا شخص کرپشن کے مقدمات میں حکم امتناعی کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا حالیہ کیس نیب نیازی گٹھ جوڑ کی ایک اور مثال ہے۔ تمہارے دور میں علیمہ خان صاحبہ کو NRO ملا، تمہارے دور میں جو محترمہ فرح گوگی صاحبہ ان کو NRO اینٹی کرپشن دیا۔ معلم جبہ لے لیں، بلین ٹری، جس میں ثابت ہو چکا ہے، BRT پشاور میں ثابت ہو چکا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی۔ وہ کیس آج تک چل نہ سکے، وہ اسٹے آرڈر جو ملے یا کیس نہیں چلا، وہ NRO کس نے دلوایا؟ وہ عمران خان نیازی کا دور تھا۔ آپ کو، قوم کو اب جواب دینا ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ جھوٹ، سازش اور لفظ گفتگو عمران نیازی کا شیوا ہے۔ عمران نیازی نے دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کیا۔ آڈیو لیکس نے ثابت کر دیا کہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والا شخص خود ضمیر فروشی میں ملوث ہے۔ جھوٹ سے نہیں، دروغ گوئی سے نہیں، اور اداروں کے خلاف یعنی لمبی زبان استعمال کرنے سے نہیں، اور ضمیر کی فروخت اور ضمیر کی سیل سے نہیں۔ ایک ایک پائی قوم کی دکھ کو مٹانے کے لیے ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ آج تو آپ خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ میں نے 5 ووٹ خریدے ہیں۔ قوم کو یہ بھی بتا دو کہ اس پہ اوپر کتنے کروڑ اربوں روپے خرچے۔
جس طرح توشہ خانہ کے جو تحفے تھے ہیروں کے اور جواہرات کے بیچ کے جیب میں ڈال لیے، کس سے آپ نے یہ ہیرے اور جواہرات لیے اور آپ نے وہ ووٹ خریدے؟ یہ قوم کو بتا دیں ذرا۔ وزیر اعظم نے استفسار کیا کہ 4 سال گزرنے کے باوجود 56 کمپنیوں کے کیس کا کیا بنا جس کے ذریعے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں نے ان کمپنیوں سے کام لے کر ملک کی تقدیر بدلی۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے ریاست کی خاطر سیاست کو داؤ پر لگایا، حکومت سنبھالی اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ ملک کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ سیاسی کیپٹل یا میرے قائد نواز شریف کا سیاسی کیپٹل پاکستان پر ایک مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ نہیں، اربوں مرتبہ قربان۔ پاکستان اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، پاکستان کے عوام اگر بیماری اور جو غربت اور بے روزگاری سے نکل آتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کے دور حکومت میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، کسانوں کو آدھی قیمت پر کھاد کی فراہمی یقینی بنائی، موٹر ویز اور میٹرو بس کے منصوبے شروع کیے اور ملک کی معیشت کو مضبوط بنایا۔ عمران نیازی کی حکومت نے قوم کو جھوٹ اور دغا بازی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ہم ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار جاری رکھیں گے۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ مسلح افواج قوم کی حمایت سے کسی بھی ملک، گروہ یا طاقت کو سیاسی یا معاشی عدم استحکام کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملکی سرحدیں مضبوط ہاتھوں میں ہیں، فیک نیوز اور پروپیگنڈے پر توجہ نہ دی جائے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عاصم رضوان۔ The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. ایک 146ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ہوئی۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، 65ویں انٹیگریٹڈ کورس، 20ویں لیڈی کورس اور 5ویں بیسک ملٹری ٹریننگ کورس کے کیڈٹس بھی شامل تھے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیڈٹس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ ایک عظیم اور بہادر فوج کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ آگے کا سفر بہت سے چیلنجز لے کر آئے گا، مستقبل میں مشکل اور بڑے فیصلے کرنا ہوں گے، تاہم ملک کی حفاظت، عزت اور بہتری آپ کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کیڈٹس کو نصیحت کی کہ کسی بھی فیک نیوز اور پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں۔ The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. As a good soldier, don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institutions and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and Constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک اور ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے، تاہم امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ We are trying our best to break the political logjam which has denied the countries of South Asia to move forward and resolve all regional and bilateral issues in a peaceful and dignified manner. As opposed to fighting each other, we should collectively fight hunger, poverty, illiteracy, population explosion, climate change and disease. However, I must highlight here that our desire for peace must not be construed as our weakness. No one should make any mistake about our collective resolve to defend our core interest and every inch of our motherland. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ افواج پاکستان نے دہشت گردی سے نجات کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ اس سے قبل تقریب کے مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی پریڈ گراؤنڈ آمد کا اعلان روایتی انداز میں بگل بجا کر کیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس نے روایتی انداز میں حلف لیا اور قومی نعرہ لگایا۔ میں سچے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔
मेहमान खसूसी जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर नई आला कंपनी हैदर को परचम अता किया। नई आला कंपनी हैदर कंपनी। मेहमान खसूसी ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को एजाजात से नवाजा। मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर एजाजी शमशीर 146वें PMA लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक रखने वाले एकेडमी सीनियर ऑनर अफसर मोहम्मद दाऊद ने हासिल की, जबकि सदारती तलाई तमगा 146वें PMA लॉन्ग कोर्स के नंबर 2 कैडेट बटालियन सीनियर ऑनर अफसर शुएब ने हासिल किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल दोस्त मुल्कों के कैडेट्स में से नेपाल से ताल्लुक रखने वाले कंपनी सीनियर ऑनर अफसर जगत के हिस्से में आया। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में COS एजाजी छड़ी कोर्स अंडर अफसर मुदस्सर ने हासिल की। 65वें इंटीग्रेटेड कोर्स की कमांडेंट की एजाजी छड़ी कोर्स अंडर अफसर हैदर, जबकि 20वें लेडी कैडेट कोर्स में कमांडेंट की एजाजी छड़ी कोर्स अंडर अफसर जुनैरा के हिस्से में आई। तकरीब में कौमी तराना बजाया गया और पास आउट होने वाले कैडेट्स ने इस्लामी के चबूतरे के सामने मार्च पास्ट किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स में दोस्त मुल्कों कतर, इराक, फलस्तीन, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल के 20 कैडेट्स भी शामिल हैं। पासिंग आउट परेड में आला सिविल और अस्करी हुकाम, गैर मुल्की सफारतकारों और मुख्तलिफ मुल्कों के मिलिट्री अताचियों ने शिरकत की। पास आउट होने वाले कैडेट्स के अजीजो अकारिब भी तकरीब में शरीक हुए। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि इमरान खान को इदारों की गैर जानिबदारी से तकलीफ है। बैरूनी साजिश और साइफर का पर्दा चाक हो गया। उन्होंने कहा कि अगर ऑडियो जाली है तो इमरान खान इनका फॉरेंसिक करवा लें। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने एक बयानिए के तहत 2018 का इलेक्शन लड़ा। इमरान खान बताएं कि 2018 में किए गए वादों में से कौन से पूरे किए, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहाँ हैं। इमरान खान से पूछता हूँ कि उस बयानिए का कौन सा जुज जो है या कौन सा हिस्सा जो है वो पाया तकमील जो है 4 साल में पहुँचा, जो 4 साल उन्होंने हुकूमत की है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उन्होंने एक नया नैरेटिव तामीर किया। वो नैरेटिव क्या था कि जो वोट बेचता है या ख़रीदता है वो शिर्क करता है, उसके बच्चों को जो है रिश्ते भी नहीं मिलेंगे, कोई उनसे शादियाँ नहीं करेगा। नैरेटिव का एक और हिस्सा था कि बैरूनी साजिश है। इस मुल्क की, इस कौम की खुशकिस्मती है कि वो 3-4 महीने के अंदर जो है इसका चेहरे से जो है नकाब उतर गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान खुद वोट खरीदने और बेचने में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का करप्शन के खिलाफ जहाद कहाँ गया। उसका दोगलापन, उसकी मुनाफकत, उसकी जालसाजी, उसकी फ्राडियों वाली गुफ्तगू, हरकतें, वो सारी की सारी कल की ऑडियो लीक्स ने जो कसर थी वो भी पूरी कर दी है और पता नहीं अब कितनी और आनी है। बैरूनी साजिश की भी ऑडियो आ गई है, वो साइफर वाली भी ऑडियो आ गई है। ये कौम की बदकिस्मती है कि ऐसे शख्स जो हैं ये तारीख में बहुत कम होता है। इससे हमें सबक लेना चाहिए कि ये शख्स जो है किस तरह सामने आया है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इमरान खान जलसे जुलूस कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ का कोई लीडर सैलाब जदगान के पास नहीं गया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी इंतशार, फसाद और अफरा तफरी फैलाने की साजिश है। ये इक़दाम इमरान के हुक्म पर वफाक पर हमला करने की तैयारी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इमरान खान के खौफ की वजह से जारी किए गए वारंट का मकसद फॉरेन एजेंट की करप्शन, कौमी सलामती से खेल और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की चालों से तवज्जो हटाना है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से साबिक वफाकी वजीर तहमीना दौलताना ने लंदन में मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज भी इस मुलाकात में मौजूद थी। मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए तहमीना दौलताना की खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खाद और बिजली की कीमतों से मुतालिक ज़राई शोबे को दरपेश मसाइल के हल के लिए पैकेज को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत की है।
لاہور میں وزیر اعظم کی زیر صدارت کسان پیکج کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ گندم کی امدادی قیمت کے معاملے پر اقتصادی رابطہ کمیٹی اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ کسانوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے سبسڈی پیکج پر صوبوں کے ساتھ بھی مشاورت کی جائے۔ وزیر اعظم نے اضافی پیداوار کے لیے خوردنی تیل کے بیج پر بھی سبسڈی دینے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں کسان پیکج سے متعلق ممکنہ فیصلوں کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ سردیوں میں گھریلو صارفین کو بلا تعطل گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ لاہور میں ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم کو گیس کی طلب اور رسد سے متعلق امور کے بارے میں بریف کیا گیا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ برآمدی شعبے کو سہولتوں کی فراہمی بھی ترجیح ہے۔ ٹیکسٹائل ملز کو گیس سپلائی سے متعلق درپیش مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنائی جائے تاکہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکے۔ اجلاس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے دورانیے کو موجودہ سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے جنوری میں کاشتکاروں کی ضروریات مد نظر رکھتے ہوئے مزید کھاد درآمد کرنے کے لیے بھی ہدایات جاری کیں۔ پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے عالمی بینک $2 ارب کے فنڈز مختص کر رہا ہے۔ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر رواں سال $1.5 ارب مختلف منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ یہ بات عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین نے وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار سے اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں بتائی۔ ملاقات میں سماجی اور معاشی ترقی کے لیے جاری منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خزانہ نے وفد کو پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور درپیش چیلنجز کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے متاثرین کی بحالی کے لیے عالمی برادری کے تعاون سے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ موجودہ حکومت جامع اور پائیدار ترقی کے لیے اصلاحات کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں ادارہ جاتی اصلاحات اور اقتصادی ترقی کے لیے عالمی بینک کی معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے بھی ملاقات کی اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور معیشت کی پائیدار بنیادوں پر نمو کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری اور کاروبار کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ ملاقات میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ ناظرین، وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ عمران خان نے سیاست میں منفی رجحانات اور منافرت کو پروان چڑھایا۔ پی ٹی آئی نے معیشت کو تباہی کے دھانے پر پہنچایا۔ نجی ٹی وی چینل سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پالیسیوں کے تسلسل کے لیے میثاق معیشت وقت کی ضرورت ہے۔ 2013 میں پہلے بجٹ میں نے 3 سال کا میڈیم ٹرم فریم ورک بھی دیا، بجٹ بھی دیا فسکل ایئر 2013-14 کا، اور اس وقت سے میں کوشش کرتا رہا کہ جیسے ہم نے چارٹر ڈیموکریسی کیا تھا، پہلے شہید محترم بے بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان ہوا، اس کے بعد تمام پولیٹیکل لیڈرز ہیں انکلوڈنگ عمران خان کیم ٹو لنڈن، دے سائنڈ اینڈ انڈورسڈ۔ تو میں کہتا ہوں اسی طرح چارٹر اکانومی کا، کیونکہ اتنی پولرائزیشن ہوتی جائے، اب تو آسمان پہ پہنچ گئی ہے۔ ایون 2013 میں بھی 9 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو میری کوشش تھی کہ ہم اس کو انسولیٹ کر لیں فرام پیٹی پالیٹکس، اور وی سٹ ٹوگیدر، وی فکس دا گولز، وی نو واٹ، اس کو کم سے کوئی نہ چھیڑے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ بجلی کی قیمتیں کم کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر مزید کم ہوگی۔ پلان نہیں تھا، پالیسیز نہیں تھی، they were in probably some misunderstanding، تو آ کے انہوں نے وہ بس انتقامی سیاست شروع کر دی۔ اگر یہ پرانی پالیسیز کو فالو کر لیں، اپنی مرضی سے کرتے۔ اب یہ تو آپ کو یاد ہے اسد عمر نے جب فیصلہ ہوا کہ IMF میں جانا ہے اور انہوں نے چھوڑا ہوا تھا کھلا، ان کو پتا تھا کہ وہ کہتے کھلا چھوڑیں، تو انہوں نے کہا ہم نے روپیہ کھلا چھوڑا ہوگا، مطلب he did not realize کہ what damage پاکستان would suffer۔ مجھے ہمیشہ سے کلیئرٹی ہے کہ اس کے اتنے برے، میں کہتا ہوں مدر آف اکنامک ایول از ڈی ویلیویشن۔ اس سے آپ کی I always been supporter of stable currency۔
روشن زمانہ ہوا، ایسے آقا قیامت پہ لاکھوں سلام۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم کل مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی۔ اس سلسلے میں مرکزی سیرت کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں درود و سلام اور نعتیہ محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں شیراز دورانی کی یہ رپورٹ۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقوی، رحم دلی، مساوات، عجز و انکساری، امانت و صداقت، دیانت و شرافت، مہربانی و دلیری، غرض کائنات کی تمام خوبیوں کا مجموعہ مبارک تھے۔ بی بی آمنہ کے لال گو کے یتیم پیدا ہوئے اور اس وقت مکہ کا ماحول و معاشرہ بت پرستی اور دیگر خرافات سے اٹا ہوا تھا، لیکن رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ظاہری تعلیم و تربیت کے بغیر بھی تمام علائشات سے پاک رکھا، عقل و فہم اور فضل و کمال کے اس رتبے سے نوازا جو نہ آج تک کسی کے نصیب میں آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ یہاں تک کہ اپنے و بیگانے سب نے یکساں و یک زبان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کا خطاب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی مضمر رکھی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کیا تو نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، جو اخلاق قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا اخلاق نبی علیہ السلام کے اندر موجود تھا۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انسانی تاریخ کی وہ منفرد اور ممتاز ترین شخصیت ہے جن کے حالات زندگی، عادات و اطوار، ارشادات و فرمودات اور اخلاق حسنہ اس قدر تفصیل کے ساتھ تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں کہ آپ کی مبارک شخصیت کا کوئی ایک پہلو نگاہوں سے اوجھل نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع انسانی زندگی کو جہاں تسلسل عطا فرماتا ہے وہاں اس کی روانی باقی مخلوق کی بہتری کا بھی سبب بنتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ نے دوست و دشمن سب کو اس بارگاہ خیر و حسن میں سر نیاز خم کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے خلق عظیم سے تعبیر کیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کا ہر پہلو نرالا اور امت کے لیے مینار ہدایت ہے۔ ہم اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ شیراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی نے قوم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کر کے ہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم کی بدولت انسان کو خالق تک رسائی کی معرفت نصیب ہوئی۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم کی بعثت سے حق و باطل کا فرق واضح ہو گیا اور جہالت کے اندھیروں کی بساط لپٹ گئی۔ سیرت طیبہ پر عمل درآمد ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ بات کریں گے 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے حوالے سے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ پاکستان میں اوور سٹے کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے جنرل ایمنسٹی کا اعلان۔ 31 دسمبر سے پہلے پاکستان ویزا آن لائن سسٹم کے ذریعے ایگزٹ پرمٹ بنوائیں، کسی اوور چارجز کے بغیر اور قانونی طریقے سے پاکستان سے جائیں۔ بھارت اور صومالیہ کے شہری وزارت داخلہ کے متعلقہ سیکشن تشریف لائیں۔ یاد رکھیں 31 دسمبر کے بعد 1 سال سے زیادہ اوور سٹے کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور 3 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ وزارت داخلہ، حکومت پاکستان۔
8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کو 17 برس بیت چکے ہیں۔ اس تباہی نے انمٹ نقوش آج بھی متاثرین کی ذہنوں پر نقش کیے ہوئے ہیں۔ 8 اکتوبر کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ دن ایک یاد دہانی ہے کہ ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جسے قدرتی آفات کے حوالے سے خطرات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام نے بلند حوصلے کے ساتھ قدرتی آفات کا سامنا کیا۔ حکومت سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی بروقت بحالی، تعمیر نو اور معیشت کی بحالی یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تباہی کا پیمانہ بہت وسیع ہے، متاثرہ علاقوں سے پانی کی نکاسی میں وقت لگے گا۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ بحالی اور تعمیر نو میں پاکستان کی مدد کرے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اس قومی عزم کا اعادہ کیا کہ مشکل وقت میں ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان حالات کا مقابلہ کریں گے۔ صدر مملکت نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث حالیہ بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی ہے۔ عالمی برادری پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے معاونت فراہم کرے۔ ناظرین، 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر اور نواحی علاقوں میں آنے والے تباہ کن زلزلے کا ذکر آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اسی حوالے سے دیکھیے علی گل کی رپورٹ۔ 8 اکتوبر 2005 کو 7.6 شدت کا قیامت خیز زلزلہ آیا، جس سے ملک بھر میں خاص طور پر آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں شدید نقصان ہوا۔ زلزلے سے اسلام آباد کے مارگلا ٹاورز کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا، جس سے بڑی تعداد میں فیملیز جاں باک ہو گئیں۔ زلزلے کے خوفناک جھٹکوں نے لمحوں میں بستیاں تباہ کر دیں۔ زلزلے کے بعد کئی روز تک آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ زلزلے سے کئی علاقے صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور 28 لاکھ افراد بے گھر بھی ہوئے۔ 2005 میں آنے والے زلزلے سے ملک بھر میں تباہی ہوئی، جس سے مکانات، سکولز، کالجز، دفاتر، ہوٹلز، ہسپتال، مارکیٹیں اور پلازے پلک جھپکنے میں ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ زلزلہ متاثرین کے عزم و ہمت کو عالمی سطح پر سراہا گیا اور بے پناہ جانی و مالی نقصان کے بعد دنیا بھر سے پاکستان کو مالی امداد بھی دی گئی۔ زلزلے کے بعد پوری پاکستانی قوم ایک ہو گئی اور متاثرین کی بحالی کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ اس دوران سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں سمیت پاکستانی عوام نے بڑے پیمانے پر امدادی سامان متاثرین کے لیے اکٹھا کیا اور حکومتی اقدامات بھی قابل ستائش رہے۔ علی گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سانحہ 8 اکتوبر کی یاد میں مظفر آباد میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل عدیل احمد سے۔ اکتوبر 2005 کے زلزلے کے شہداء کی یاد میں مرکزی دعائیہ تقریب خورشید حسن خورشید اسٹیڈیم مظفر آباد میں اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے کہا کہ اکتوبر 2005 کا سانحہ بھلائے نہیں بھولتا۔ اس کی ہولناکیاں، اس کی ہیبت، اس کی دہشت، ان پہاڑوں سے نکلنے والی آواز، چونکہ اس کی فالٹ لائن ان پہاڑوں کے اندر ہے۔ ان پہاڑوں کے آج بھی آپ بہت بڑے حصے دیکھیں گے کہ کٹے پھٹے ہیں۔ اس وقت کیا کیفیت تھی جو یہاں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم، حکومت اور عالمی برادری نے جس طرح زلزلہ متاثرین کی مدد کی، اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ اپنے ملک کے رہنے والوں نے اپنے خزانے کھول دیے تھے۔ اس کے ساتھ خصوصی طور پہ مسلم امہ کے ممالک آگے آئے۔ اس سے پہلے اکتوبر 2005 کے سانحے کو 17 سال مکمل ہونے پر ٹھیک 8:52 پر سائرن بجائے گئے اور شہدائے زلزلہ کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے وزراء کے ہمراہ شہدائے زلزلہ کی یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں زلزلے کے دوران بحالی اور تعمیر نو کے عمل میں مددگار دوست ممالک سے اظہار تشکر کے لیے ان ممالک کے پرچم بھی لہرائے گئے۔ شہدائے زلزلہ کی یاد میں مظفر آباد کے نلوچی پل پر دعائیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء نے زلزلے میں بچھڑ جانے والے اپنے پیاروں کی یاد میں شمعیں روشن کی۔ اس موقع پر شہداء کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اکتوبر 2005 کا زلزلہ ایک طرف تو تباہی اور ہولناکی سے عبارت ہے، تو دوسری جانب یہاں کے باسیوں کے جذبہ تعمیر اور عزم و ہمت کا داستان گو بھی ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، قرآن و سنت ہی انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا ملک ہے اور اسی نظریے سے جب بنا کہ یہاں پر
जो भी कवानीन होंगे, रहन सहन होगा, वो इस्लामी तौर तरीके पे होगा। और इसकी रहनुमाई सिर्फ उलमा ही हमको कर सकते हैं। आज मैं डिप्टी स्पीकर हूं जी नेशनल असेंबली का। हमारे उलमा और मुक्तदीन को चाहिए कि वो आगे आए, वतन अज़ीम के तमाम कवानीन का जायज़ा लें और इनकी कानून की जो भी शिकें इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं, उनकी निशानदेही करें और मुतबादिल तजवीज़ दे ताकि इन पर गौर करके कवानीन में बेहतरी लाया जा सके। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आइन के मुताबिक अमल करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइन इस्लामी कवानीन और इस्लामी इक़दार और इस्लामी तौर तरीके की ज़िंदगी की बात करता है। हालांकि उलमाए किराम की यह अखलाकी और दीनी जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत की रहनुमाई के लिए इस्लामी तौर तरीके की ज़िंदगी के मुताबिक तजवीज़ें दें ताकि हुकूमत को उनको अपनाकर पाकिस्तानी कौम की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सके। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली ने तबाहकुन सैलाब पर पाकिस्तानी अवाम से इजहार हमदर्दी और इमदाद बढ़ाने से मुतालिक करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी ताउन और इमदाद में इजाफे और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने के लिए इक़दामात पर जोर दिया गया। इस करारदाद की 160 ममालिक ने हिमायत की है। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली का प्लान 14 अक्टूबर को वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के इजलास में पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की भारी कीमत अदा कर रहा है। आलमी बिरादरी और मुतल्लिका इदारे बहाली और तामीर नौ की कोशिशों में ताउन बढ़ाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली से करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए उनका कहना था कि दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा की नज़रसानी शुदा इमदाद की अपील पर भरपूर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के हवाले से माली मदद और कर्ज में सहूलत दी जाए। नाज़रीन, सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। नशेबी इलाकों से निकासी आब के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। झड्डो शहर के नवाही इलाके में मौजूद पानी सैलाब की तबाहकारियां बयान कर रहा है। अली असगर अरबाब की रिपोर्ट। हमारा कब्रिस्तान पानी की जद में है, मरने के करीब हूँ, कहाँ ले जाएंगे? ये मुझे पोते जो, ये घर मेरे पोते का है और वो घर मेरा है। बारिशें तो थम गई, मगर बारिशों से आने वाले सैलाब ने लोगों की जिंदगी और ज़हनों पर ऐसे तबाहकुन नकूश छोड़े हैं जिन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। रोशनाबाद के करीब साइंदाद अलियानी गांव के लोग वापस लौट आए हैं, जहां अब भी कई फीट पानी जमा है और पहुंचने का वाहिद जरिया सिर्फ कश्ती है। सैलाब ने हंसते बसते गांव को उजाड़ कर खंडरात में बदल दिया है। सैलाब की तबाही का शिकार सलमा ने माली मुश्किलात के बावजूद बड़ी मेहनत और मजदूरी करके घर तामीर किया जो उनका ख्वाब था, मगर बदकिस्मती से सैलाब की नजर हो गया। वो अब नए घर की तामीर के लिए बेपनाह फिक्रमंद है। सर पर मट्टी उठाकर मेहनत और मजदूरी करके 2 साल में घर बनाया जो सैलाब के बाइस गिर गया। अब बड़ी मुश्किल से बना पाऊंगी। पहले 2 साल में बनाया, अब बच्चे छोटे हैं, 5 साल लग जाएंगे। ये कहानी झुडो शहर के इर्द गिर्द के हर देहात की है जो अब भी पानी की जद में है, जहाँ सैलाब ने घरों और फसलों को तबाह करके लोगों को मुआशी बदहाली की तरफ धकेल दिया है। मकामी लोगों का कहना है कि आलूदा पानी को समंदर में गिराने के लिए कायम LBOD का मंसूबा जब से तामीर हुआ है वो हर दफा सैलाब की तबाही का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये मंसूबा बारिश के पानी के कुदरती रास्तों में रुकावट बन गया है। सेम नाला बनने के बाद इस तरह की तबाही आ रही है। मेरी उम्र 87 साल है। पहले ऐसा जुल्म नहीं होता था जैसा अब हो रहा है। एक सैलाब घरों को तबाह करता है, मुश्किल से घर बना पाते हैं। जब दूसरी बार सैलाब आता है तो ज्यादा तबाहकुन होता है। हमारे सारे घर डैमेज हो गए हैं, सारे टूट गए हैं। कोई भी ऐसा घर नहीं है जो बचा हो। LBOD और उसके सैम नालों को की रीडिजाइनिंग करने की जरूरत है ताकि ये लोग इस तबाही और बर्बादी से बच सके। पानी में घिरे गांवों के लोगों की जिंदगी बेपनाह मुश्किल हो गई है, जिनका दिन पीने का पानी लाने और घरों की दोबारा बहाली में, जबकि रातें मच्छरों के बायस अजियत में गुजरती हैं।
علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، روشن آباد، جھڈو۔ سیلاب متاثرین کو ریلیف کی فراہمی کے لیے دیگر شعبوں کی طرح خواتین ڈاکٹر بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ بلوچستان میں دکھ انسانیت کی خدمت کے لیے باہمت خواتین ڈاکٹرز بھی مردوں کے شانہ بشانہ مصروف ہیں۔ میر سلام جوگزئی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بلوچستان میں حالیہ سیلاب جو آیا تو میں اور میری ٹیم جو کہ ہم نے کافی کیمپ لگائے ہیں، 7 اگست سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ہر کیمپ میں ہم نے 500 سے 600 خواتین عورتوں کا معائنہ کیا، ان کو فری میڈیسنز دیتے تھے۔ وزیر اعظم صاحب نے جو ابھی کال دی ہے سب کو کہ ہم سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ صوبہ بلوچستان کے ان باہمت خواتین ڈاکٹروں کے جذبہ انسانیت نے نہ صرف سیلاب سے متاثرہ خواتین کے دل جیت لیے، بلکہ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ صوبے کی خواتین اب مردوں کے شانہ بشانہ ملک و قوم کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ میر سلام جوگزئی، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت نے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ حمزہ شہباز کی حاضری سے استثناء کی استدعا منظور کر لی گئی۔ دوران سماعت وزیر اعظم شہباز شریف نے موقف اختیار کیا کہ عوامی خدمت کے دوران عہدہ رکھتے ہوئے سرکاری خزانے سے تنخواہ اور دیگر فوائد نہیں لیے اور بیرون ملک سفر کے اخراجات بھی اپنی جیب سے ادا کیے۔ جس انسان نے تنخواہ نہیں لی وہ کرپشن کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وزیر اعظم کے وکیل امجد پرویز نے بریت کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سابق دور حکومت میں منی لانڈرنگ کا چالان پیش ہوا، موجودہ حکومت نے کوئی رد و بدل نہیں کیا۔ ایف آئی اے کا چالان من گھڑت کہانی ہے۔ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شہر قائد کے گلی کوچوں کو برقی کمکموں اور رنگ برنگی لائٹ سے سجا دیا گیا۔ کراچی سے حسن ناصر صدیقی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ 12 ربیع الاول دوشنبے کا دن اور سحر کا اجالا، وہ خوش نصیب گھڑیاں تھیں جب سرور کونین احمد مجتبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت باسعادت منانا ہر مسلمان کے لیے خوشی اور اطاعت کا ایک حسین ترین ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی، ہم اس مہینے میں ہیں، ان کی آمد کا مہینہ ہے۔ یہ خوشیوں کا دن ہے، میں سب سے گزارش کروں گا 12 ربیع کا دن بڑے خوشی سے، بڑے ولولے سے بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ میں اپنے بابا کے ساتھ لائٹیں لینے آئی ہوں۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ سرور کونین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ قرآن کہتا ہے مومنو تم پر ہم نے بڑا احسان کیا، اللہ نے کسی چیز کا احسان نہیں جتلایا، لیکن جب نعمت عظمیٰ کو بھیجا تو فرمایا مومنو تم پر ہمارا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نے اپنا پیارے حبیب لبیب تمہیں عطا فرما دیا، اور رب نے اپنی عطا کی حد کر دی، ورنہ میاں کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں شہر کی تمام سرکاری اور نیم سرکاری عمارتوں سمیت نجی عمارتوں کو بھی خوبصورت برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے، جبکہ ہر گلی اور محلے میں بھی سبز رنگ اپنی بہار دکھا رہا ہے۔ شہر بھر میں پرنور محافل حمد و نعت کے انعقاد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے کے لیے بوڑھے، بچے، جوان اور خواتین سبھی پرجوش ہیں اور اس دن کو شان انداز سے منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारतीय फौजी कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए बेगुनाह नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद कर रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि काबिज फोर्सेस बेगुनाह नौजवानों को बगैर किसी वजह के गिरफ्तार करके जाली मुकाबलों में मावराए अदालत कत्ल कर देते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से आलमी बिरादरी से अपील की गई है कि वह मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी पर भारत का मुहासिबा करे। नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो कश्मीरियों को भारतीय मजालिम से बचाने और तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए इक़दाम करें। हुर्रियत रहनुमा चौधरी शाहीन इकबाल ने एक बयान में भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के हालिया बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से नहीं बल्कि कश्मीरियों से मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान तनाज़ा कश्मीर का बुनियादी फरीक है जिसकी शमूलियत के बगैर मसले को हल नहीं किया जा सकता। KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़िस्ताई मोदी की क़यादत में भारत मुसलमानों के लिए ख़तरनाक मुल्क बन चुका है, उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर हमलों का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक BJP हुकूमत ने हिंदू आबादी को खतरनाक हद तक हिंदुत्व जहनीत में मुब्तला कर दिया है और ये कुव्वतें मुसलमानों को किसी भी तरह निशाना बनाना अपना फरीज़ा समझती हैं। बात करते हैं कारोबारी दुनिया के हवाले से। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 9 रुपये 58 पैसे का नुमाया इजाफा हुआ, जबकि स्टॉक मार्केट में 892 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसील जानते हैं ज़ीशान अहमद खान से। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की मौसर माशी पॉलिसियों और डॉलर की उड़ान को कंट्रोल करने की बेहतरीन हिकमत अमली से उम्मीद है कि बहुत जल्द डॉलर मजीद गिरावट का शिकार होगा और रुपया मजीद तगड़ा होगा। डॉलर की कीमत में मसनूई इजाफे को कंट्रोल करके मुल्क की मईशत पर पड़ने वाले बोझ को कम करने और डॉलर की असल जगह पर ले जाने के इकदाम से बैरूनी कर्जों के हजम में बतदरीज कमी हो रही है और अब तक बैनुल अक़वामी कर्जों की अदायगी में 2300 अरब रुपए से ज्यादा की कमी आ चुकी है। गुज़श्ता हफ्ते इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 9 रुपए 60 पैसे की कमी आई, जबकि मजमूई तौर पर डॉलर की कीमत में 20 रुपए से ज्यादा की कमी हुई है। मजमूई तौर पर डॉलर की कीमत 239 रुपए से कम होकर अब 219 रुपए पर आ गई है। माहिर माशियात का कहना है कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम से मईशत ठोस बुनियादों पर तरक्की की जानिब गामजन होगी। वो दिन दूर नहीं जब पाक रुपीस जो है अपनी खोई हुई जगह जो है वो हासिल करेगा और 200 रुपए तक भी रुपीस जो है वो आ सकता है डॉलर के मुकाबले में, जो एक अच्छी पेशरफ्त है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी हुई। कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर डॉलर की कीमत खरीद 219 रुपए जबकि कीमत फरोख्त 221 रुपए पर आ गई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट के मुख्तलिफ शोबों में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में तेजी से इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 892 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स ने 42,000 की सतह को न सिर्फ अबूर किया बल्कि इस सतह को भी बरकरार रखा। कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 42,085 पर बंद हुआ। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रेलवे के वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की सदारत में लाहौर में इजलास हुआ। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि ट्रेनों और 20 बड़े स्टेशन पर सफाई को यकीनी बनाने के लिए निजी शोबे को शामिल किया जाए। वफाकी वज़ीर ने कोयटा जहादान सेक्शन को अपग्रेड करने, फ्लीट ऑपरेशन में तेज़ी लाने और थर्कोल ट्रांसपोर्टेशन मनसूबे को तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ाने की हिदायत की। शेखुपुरा में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि आइन में तमाम इदारों के किरदार का तयन कर दिया गया है। किसी भी सियासी जमात को ये हक़ हासिल नहीं कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान को मुल्क का अमन ख़राब करने और इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम कहते हैं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर ले, माजी की तरह इस बार भी नाकामी उनका मुकद्दर बनेगी। स्वात की तहसील चारबाग में सैलाब मुतासरीन में नकद इमदाद की तकसीम के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि अवाम इमरान खान की असलियत जान चुकी है, वो उनकी बातों में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि सैलाब मुतासरीन के इमदाद व बहाली का है। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि अब तक सैलाब से मुतासरा इलाकों में 70 अरब रुपए की रकम तकसीम की जा चुकी है। नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मजहब के नाम पर सियासत करना अफसोसनाक है। इमरान खान सियासत में मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए मुत्तहिद होने का है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि आसिफ अली जरदारी की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर झूठी और मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ज़ेरे इलाज हैं और उनकी सेहत बेहतर हो रही है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला एक्स-रे उनका नहीं है। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी कौम और कारकुनान की दुआओं से जल्द सेहतयाब होकर हमारे दरमियान होंगे।
اور وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا انقلاب اقدام. وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی ہدایت پر آٹزم اور ذہنی امراض میں مبتلا بچوں کے لیے پہلا قومی پروگرام تیار کر لیا گیا ہے. وزارت صحت اسلام آباد میں جدید ترین آٹزم سینٹر بنانے کے ساتھ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بچوں کے لیے ایسے سینٹرز کے قیام میں مدد کرے گی. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا کہنا ہے کہ صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. سینٹر میں بچوں کی تعلیم کے ساتھ علاج بھی کیا جائے گا. ناظرین، خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 288 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. صوبے میں مہلک وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 11,359 ہو گئی ہے. سب سے زیادہ کیسز پشاور میں 4,484، مردان 2,684، خیبر 860 اور نوشہروں میں 680 ریکارڈ کیے گئے. اس وقت صوبے میں ڈینگی کے فعال کیسز کی تعداد 2,597 سے زیادہ ہے، جبکہ ڈینگی سے 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. ادھر کراچی سمیت صوبہ سندھ میں ڈینگی کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے. صوبے میں ڈینگی سے مزید ایک خاتون جاں بحق ہو گئی. صوبے میں اب تک ڈینگی سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 43 ہو گئی ہے. کراچی ڈویژن میں مزید 249 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے، جس کے بعد صوبے میں 312 افراد ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہوئے. گورنر پنجاب محمد ولی الرحمان کہتے ہیں کہ زندہ قومیں دکھ اور تکلیف میں گھرے ہم وطنوں کی مصیبت میں ہمیشہ شانہ بشانہ ہوتی ہیں. گورنر ہاؤس لاہور میں سوشل ویلفیئر سوسائٹی اسکول مغل پورہ کے پرنسپل کی قیادت میں طلبہ سے ملاقات کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ اسکول کے بچے بھی مشکل وقت میں سیلاب زدگان کے لیے فنڈز اکٹھا کر کے شاندار مثال قائم کر رہے ہیں. اس موقع پر سیلاب متاثرین کے لیے 30 لاکھ روپے اور سوسائٹی کی جانب سے 10 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا گیا. گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے اسکردو میں چیف کورٹ گلگت بلتستان کے سرکٹ بینچ کا افتتاح کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان سروسز ٹرائبونل جلد قائم کیا جائے گا، جس میں تینوں ریجن سے ایک ایک رکن منتخب کیا جائے گا. سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جج جسٹس وزیر شکیل احمد نے کہا کہ چیف کورٹ سرکٹ کے قیام سے بلتستان ریجن کا بڑا مسئلہ حل ہوا ہے. معروف گلوکار سائی ظہور اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی لوک گلوکارہ زرسانگا کو آغا خان ایوارڈ 2022 کے لیے منتخب کیا گیا ہے. مجموعی طور پر اس ایوارڈ کے لیے 10 گلوکاروں کا انتخاب کیا گیا ہے. وردہ سلیم کی رپورٹ دیکھیے. آغا خان میوزک ایوارڈ کا انعقاد ہر 3 سال کے بعد کیا جاتا ہے، جس کا آغاز 2019 میں ہوا تھا. دنیا بھر سے موصول ہونے والے 400 گلوکاروں کی فہرست میں سے 10 منتخب کا تعلق پاکستان، بھارت، افغانستان، ایران، موریتانیہ اور برطانیہ سے ہے. پاکستانی فوک گلوکار سائی ظہور کو خصوصی اعزازی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا. ایوارڈ کے لیے منتخب دیگر گلوکاروں میں پاکستانی گلوکارہ زرسانگا بھی شامل ہیں. فوک گلوکار سائی ظہور کا شمار پاکستان کے ان لیجنڈ گلوکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے صوفی میوزک کو لوگوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. اوکاڑا سے تعلق رکھنے والے لوگ عوامی گلوکار سائی ظہور نے 5 سال کی عمر سے ہی گانا شروع کر دیا تھا. ان کے مشہور صوفی کلام میں تمبا، اللہ، نچنا پیندا ہے، تیرے عشق نچایا وغیرہ شامل ہیں. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت کی ہے کہ ہمارے فنکار جو ہیں انہوں نے پوری دنیا میں جا کے اپنے ملک کا نام روشن کیا. سائی ظہور صاحب اور ہمارے خیبر پختونخوا لکی مروت سے تعلق رکھنے والی ہماری بیبے سانگا بیبے کا انتخاب ہوا ہے آغا خان ایوارڈ کے لیے، جو ہر 3 سال بعد منعقد ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت سے تعلق رکھنے والی پشتون گلوکارہ زرسانگا نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پشاور اور پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگراموں سے کیا. زرسانگا کی موسیقی انتہائی سادہ طرز کی ہے. انہیں پشتو موسیقی کی ریشمہ اور پشتو گلوکاری کی ملکہ ترنم بھی کہا جاتا ہے. سائی ظہور اور زرسانگا کا آغا خان ایوارڈ کے لیے منتخب ہونا ان کا موسیقی کی دنیا میں معتبر ہونے کا عملی ثبوت ہے. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. عالمی منظرنامے سے آپ کو بتائیں، روس اور کیمیا کو ملانے والے واحد پل پر زوردار دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے. حکام کے مطابق بارود سے بھرا ٹرک ٹکرا گیا، جس سے پل کا بڑا حصہ زمین بوس ہو گیا اور اوپر سے گزرنے والی کارگو ٹرین میں آگ لگ گئی. اس واقعے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے. دوسری طرف ساحل پر کھڑے کئی بحری جہازوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. دوسری طرف یوکرین نے کہا ہے کہ روسی فوج نے دارالحکومت کیف کے نواحی علاقوں میں انتہائی مہلک اور تباہ کن ڈرونز استعمال کیے ہیں.
السلام علیکم، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی، تربت، لسبیلا اور گوادر میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 31، لاہور 33، کراچی 39، پشاور 33، کوئٹہ 31، گلگت 30، مظفر آباد 32، مری 22، تیر 28، چترال 27 اور راولا کوٹ میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔